السلام علیکم۔ اللہ سب کچھ کیوں چھین لیتا ہے؟ اس 10 منٹ کی ویڈیو میں آپ کے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ اللہ تمہیں کب نوازتا ہے؟ جب تمہیں اللہ تنہا کر دے۔ کبھی کبھی زندگی ایک دم خاموش ہو جاتی ہے، نہ کوئی آواز اور نہ کوئی سہارا، نہ ہی کوئی امید۔ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ رک گیا ہو، جیسے زندگی چلنے سے انکار کر دے۔ تمہارے آس پاس وہ چہرے بھی نہیں ہوتے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وقت بدل جاتا ہے اور ساتھ بھی بدل جاتا ہے، لیکن تم سوچ میں ڈوب جاتے ہو کہ آخر کیوں تمہارا سب کچھ چھن گیا؟ کیوں ہر کوئی تم سے دور ہو گیا؟ لیکن رکو، یہ وہ لمحہ ہے جہاں تمہاری تقدیر کا نیا دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جس کے پیچھے اللہ کی سب سے بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ تمہیں تنہا کر دے تو یہ پہلا اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں نوازنے والا ہے۔ لوگوں سے دوری، رشتوں کا ٹوٹنا، دل کا بوجھل ہونا، یہ سب کچھ اکثر تمہیں توڑ دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تمہیں دنیا کے شور سے نکال کر اپنی قربت میں لانا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، تم سے اللہ اس وقت سب کچھ چھین لیتا ہے جب وہ تمہیں خود دینا چاہتا ہے۔ تمہیں کیوں الگ کیا جا رہا ہے؟ جب تم کسی بڑے امتحان سے گزر رہے ہوتے ہو، جب تمہارے مقدر میں کوئی نیا موڑ آ رہا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تمہیں ارد گرد کے لالچی لوگوں سے ہٹا دیتا ہے اور تمہیں ان کا اصل چہرہ دکھائی دینے لگتا ہے کہ کون تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، کیونکہ ہر روحانی بلندی تنہائی سے ہی گزر کر حاصل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبوت سے پہلے 40 دن تک تنہا رکھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں تنہا رکھا اور وہی تنہائی ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنی۔ تو اگر آج تم خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتے ہو، اکیلا محسوس کرتے ہو، تنہا محسوس کرتے ہو، تو یہ تنہائی تمہارے عروج کی شروعات ہے۔ لوگوں کا بدل جانا آپ کی ترقی کی پہلی سیڑھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب تم ترقی کے راستے پر ہوتے ہو تو ہر کوئی تمہیں نہیں سمجھتا، ہر کوئی تمہارا درد محسوس نہیں کرتا، کیونکہ جو خواب اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا ہے وہ کسی اور کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے جب تمہارے قریب کے لوگ تم سے دور ہو جائیں تو شکوہ نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو کہ اللہ تمہیں ان رشتوں سے آزاد کر رہا ہے جو تمہیں روک رہے تھے۔ تنہائی میں اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تمہیں تنہا کر کے تمہاری توجہ اپنی طرف کرنا چاہتا ہے۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، تمہیں سننا چاہتا ہے، تمہیں قریب لانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اس سے فریاد کرو، اس کی طرف پلٹو اور صرف اسی سے ہر چیز مانگو۔ تو پھر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں تمہاری دعائیں دل سے نکلتی ہیں اور عرش تک جاتی ہیں۔ اللہ تمہیں تنہا کر کے مضبوط بنا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں تنہا اور کمزور نہیں بنا رہا، بلکہ وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا رہا ہوتا ہے کہ کل کو تم دوسروں کا سہارا بن سکو۔ تمہیں وہ درد دے رہا ہے تاکہ کل جب کوئی رو رہا ہو تو تم اسے سنبھال سکو۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ سے امید باندھتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب آسمان سے مدد اترتی ہے، مگر خاموشی سے، بغیر کسی اعلان کے۔
اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے آنسو گن رہا ہے، تمہارے دل کی آواز سن رہا ہے۔ وہ تمہیں مکمل طور پر اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ جب وہ تمہیں نوازے تو تم جان لو کہ وہی رب کافی ہے۔ یہ جو دل کا بوجھ ہے، یہ جو اپنوں کا بدل جانا ہے، بے مقصد نہیں، یہ پہلی نشانی ہے کہ تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے۔ اللہ تمہیں کچھ بڑا دینے والا ہے۔ ہم جانیں گے کہ جب ہمارے اندر سب کچھ ٹوٹنے لگے تو دوسرا اشارہ کیا ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب تمہارا دل کہتا ہے کہ اب مجھ میں کچھ نہیں بچا، نہ جذبہ، نہ امید اور نہ ہی کسی کے لیے چاہت؟ پھر تم مسکراتے ہو اور وہ مسکراہٹ خالی ہوتی ہے۔ تم بات تو کرتے ہو لیکن تمہارے اندر جذبات مر چکے ہوتے ہیں۔ تم سوتے ہو لیکن نیند نہیں آتی کیونکہ تمہارے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے دل میں کوئی خلش ہے جسے کوئی انسان، کوئی رشتہ اور کوئی بات پر نہیں کر سکتی۔ یہی وہ دوسرا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری تقدیر بدلنے والا ہے۔ جب اندر سے ٹوٹنے لگو تو سمجھو کہ اللہ تمہیں نئے سرے سے بنا رہا ہے۔ تمہارا ٹوٹنا، بکھرنا، کمزور پڑ جانا، یہ سب کچھ اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اور یہ ایک روحانی مقام ہے، اور ایسا مقام جہاں تم اپنی طاقت کھو کر اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں کہتا ہے اب سب کچھ چھوڑ کر صرف میری طرف آ جاؤ۔ اللہ کی محبت کے سوا ہر چیز کو زوال ہے۔ یہ دنیا، اس کے رشتے، اس کی محبتیں، یہ سب وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ آج جو تمہارا سب سے قریبی ہے وہ کل تمہیں چھوڑ سکتا ہے۔ جو تمہاری محبت تھی وہ بھی تمہیں توڑ سکتی ہے، اور تب اللہ تمہیں دکھاتا ہے ہر چہرے کا اصل رنگ، ہر تعلق کی حقیقت، ہر جذبے کی وقتی حیثیت۔ اللہ سب کی اصلیت دکھا دیتا ہے، محبت کی بھی اور ہر رشتے کی بھی۔ پھر اللہ بندے سے پوچھتا ہے، بتا کوئی ہے میرے سوا، بتا کوئی ہے میرے سوا تیرا؟ اور یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں دل چیر کر انسان کہتا ہے، نہیں یا اللہ، صرف تو ہی میرا ہے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ صرف اس لیے ہے کہ تم مضبوط بن سکو۔ کبھی کبھی اللہ تمہارے اندر کی کمزوریاں توڑتا ہے تاکہ وہ تمہیں تمہاری اصل پہچان دے سکے۔ وہ تمہیں مایوسی میں نہیں دھکیلتا بلکہ وہ تمہیں وہاں سے اٹھا رہا ہے جہاں تمہیں کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ تمہیں خالی کر رہا ہے گناہوں کے ظلمت سے تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت سے بھر دے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تمہارے دل میں وہ سکون رکھنا چاہتا ہے جو نہ رشتوں سے ملتا ہے اور نہ ہی دنیا کی کامیابیوں سے، بلکہ صرف اللہ کی اطاعت سے ملتا ہے، اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ وہ تمہیں اس منزل پر لے جانا چاہتا ہے جہاں تمہارے آنسو صرف سجدے میں گریں اور دل صرف اللہ سے جڑا ہوا ہو۔ جب تمہارے خواب ٹوٹنے لگیں، جب وہ چیزیں نہ ملیں جن کے لیے تم نے بے شمار دعائیں کی تھی، تو سمجھ لو اللہ ان دعاؤں سے بہتر کوئی چیز تمہارے لیے تیار کر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں ان خوابوں سے آزاد ہونا پڑے گا جو اللہ کے فیصلوں کے مخالف تھے۔ اگر تمہاری زندگی کا ہر دروازہ بند ہو رہا ہے، ہر موقع ضائع ہو رہا ہے، ہر راستہ رک رہا ہے، تو شاید تم غلط دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو۔ اللہ تمہیں اس دروازے کی طرف موڑ رہا ہے
جو صرف اسی کے لیے کھلتا ہے۔ جب تمہارا دل خالی ہو جائے پھر تم اللہ کو سچے دل سے پکارنے لگتے ہو۔ نہ دنیا کی طلب باقی رہتی ہے نہ کسی انسان کی خواہش، بس ایک ہی صدا ہوتی ہے، یا اللہ مدد کر، یا اللہ صرف تو ہی کافی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ تمہیں نوازتا ہے، خاموشی سے مگر مکمل طور پر۔ ہر تکلیف کا وقت گزر ہی جائے گا، اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تمہیں اس پر کتنا یقین ہے۔ جب کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم دھوکے سے پاک محبت کو پہچان پاتے ہو یا نہیں۔ وہ محبت جو نہ بدلتی ہے، نہ چھوڑتی ہے اور نہ ختم ہوتی ہے، یعنی اللہ کی محبت۔ اگر تم اندر سے ٹوٹ رہے ہو، دل بکھرا ہوا ہے، دعا خاموش ہو چکی ہے، تو سمجھو تمہارے اندر سے دنیا کی محبت نکل رہی ہے اور اللہ کی محبت داخل ہو رہی ہے۔ اگر آج تمہارا اندرونی عالم تباہ ہو رہا ہے، اگر آج تمہارا اندرونی عالم تباہ ہو چکا ہے پھر بھی تم اللہ کی جانب متوجہ ہو تو مبارک ہو۔ تم تقدیر کے اس موڑ پر ہو جہاں رب کی رحمت تم پر برسنے کو ہے۔ جب ہر طرف سے انکار ملے، جب لوگ تمہاری قدر کرنا چھوڑ دیں، جب تم زندگی سے ہار مان لو، تو وہ تیسرا اشارہ کیا ہوتا ہے اللہ کی جانب سے جو تمہارے لیے آتا ہے؟ کیا تم نے کبھی وہ لمحہ محسوس کیا ہے جب دنیا کا ہجوم تمہیں خالی سا لگنے لگے، جب وہ کام جو کل تک ضروری تھے آج بے معنی لگنے لگتے ہیں، جب لوگوں کے میل جول کامیابیاں دل کو چھو ہی نہ پائیں؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری روح دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ تیسرا اشارہ ہے کہ اللہ تمہاری تقدیر میں نئے رنگ بھرنے والا ہے۔ جب دنیا چھوٹی لگنے لگے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں بڑا مقام دینے والا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان ہر چیز سے تھک جاتا ہے، نہ ہی پیسہ خوشی دیتا ہے اور نہ سوشل میڈیا کی رنگینیاں، نہ لوگوں کی تعریفیں اور نہ ہی وقتی تعلقات۔ ہر چیز دل کو خالی خالی لگنے لگتی ہے۔ تب انسان سوچتا ہے کہ کیا بس یہی زندگی ہے؟ اسی لمحے اللہ تمہیں ایک اور در پر لے جاتا ہے۔ جب وہ خاموشی سے دل کو قرار آنے لگے، کبھی کبھی ہم خاموشی میں خود کو زیادہ مکمل اور محفوظ سمجھنے لگتے ہیں۔ نہ شور، نہ دکھاوا، نہ تصدیق کی طلب۔ یہ کیفیت عام نہیں، یہ اس بندے کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ دوسروں سے الگ کر کے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم محسوس کرتے ہو کہ کل تک جو چیزیں ضروری تھیں آج ان کا ہونا یا نہ ہونا سب برابر ہے؟ اللہ کی طرف واپسی دل کا اصل سکون ہے، اور یہ غیر ضروری لگنے والی دنیا تمہیں اصلی ضرورت کی طرف لے جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تم کہتے ہو یا اللہ اب بس صرف تو چاہیے۔ اگر تو ساتھ ہے تو دنیا کے کسی اور شخص کا ساتھ نہ بھی ہو تو کوئی غم نہیں۔ نفس کی خاموش موت اور روح کی بیداری، یہی وہ مرحلہ ہے جہاں تمہارا نفس ہار مانتا ہے لیکن تمہاری روح بیدار ہو جاتی ہے۔ اب تم لوگوں سے تعلق نہیں بلکہ اللہ سے تعلق چاہتے ہو۔ اب تم شہرت نہیں بلکہ اللہ کی رضا چاہتے ہو۔ اب تم دعاؤں کا نتیجہ نہیں بلکہ دعاؤں میں اللہ کی قربت چاہتے ہو، اللہ کی رحمت چاہتے ہو۔ جب تمہیں جواب کی طلب ختم ہو جائے، جیسے کبھی تم مسلسل پوچھتے ہو کہ ایسا کیوں ہوا، وہ کیوں چلے گئے، مجھے کیوں دھوکہ ملا، میری دعائیں کیوں رد ہو رہی ہیں،
مگر ایک دن ایسا آتا ہے جب تم یہ سوال بھی کرنا چھوڑ دیتے ہو، مگر سجدے میں جا کر کہتے ہو یا اللہ جو بھی کیا معاف کر، بس تو راضی ہو جا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ تمہیں سمجھنے کے بجائے ماننے والا بنا دیتا ہے۔ اللہ چھینتا ہے تاکہ تم خالی ہو سکو۔ جب تک تم دنیا کی محبت سے بھرے رہو گے، اللہ کی محبت تمہارے دل میں کہاں ٹھہرے گی؟ اسی لیے وہ لوگوں کو تم سے الگ کرتا ہے، تمہارے خوابوں کو چکناچور کرتا ہے اور راستوں کو بند کرتا ہے، زندگی کو بے رنگ کر دیتا ہے تاکہ تم خالی ہو جاؤ، اور پھر اللہ اپنی رحمت سے تمہیں بھر دے۔ یہ سب تکلیف نہیں بلکہ تمہاری بہتری ہے۔ اصل میں تمہیں نیا بنایا جا رہا ہے، پرانی سوچیں ختم کی جا رہی ہیں، دنیا کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو دل میں بھرا جا رہا ہے، اور یہی اللہ کی اصل نوازش ہے۔ اور اسی سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تمہاری تقدیر بدل چکی ہے جب تمہارے دل کی دعائیں بدلنے لگے، جب تم یہ نہ مانگو کہ یا اللہ اسے واپس دے دے، بلکہ یہ کہو یا اللہ جو تیرے لیے بہتر ہے وہ دے، جب تم چاہو میری مرضی پوری ہو، بلکہ یہ کہو یا اللہ جو تو چاہے وہی بہتر ہے، تب سمجھو تمہاری تقدیر، تمہاری سوچ اور تمہارا مستقبل بدل چکا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر ان تینوں نشانیوں میں سے کوئی سی بھی ایک نشانی تم محسوس کر رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ اور میری ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی؟ اگر پسند آ گئی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔